نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول صدق الله مولانا العظيم درود شریف ایک دفعہ محبت کے ساتھ آواز کے ساتھ سنا دیں قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ غالباً 2 یا 3 سال کے وقفہ سے سرکال ماہر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائی محترم جناب قاری فاروق حیدری صاحب، غلام محمد صاحب کیپٹن کے نام سے مشہور ہیں، دفتر میں ہوتے ہیں، وہ مسلسل رابطے میں رہے اور ان کا حکم رہا، میں حاضر ہو گیا اور سرکال ماہر کے یہاں کے تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی مکمل انتظامیہ ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، اتنے خوبصورت پروگرام رکھا، سالانہ پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی احباب نے اس میں حصہ لیا جس انداز میں بھی اللہ قبول فرمائے۔ میرا گلا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سنائی دے گیا۔ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ میں رات مظفر آباد آزاد کشمیر میں تھا اور رات صرف 2 گھنٹے مجھے نیند ملی، وہاں سے سفر کر کے اسلام آباد ایک جگہ بیان کیا، یہاں پہنچا ہوں، ابھی یہاں سے پھر اسلام آباد مغرب میں بیان ہے اور رات راولپنڈی میں بیان ہے، تو اس وجہ سے وہ گلا متاثر ہے اور میں ایسی ایک کیفیت ہے جیسے نیند کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال میں اس کے باوجود کوشش کروں گا کہ میں اپنی ڈیوٹی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ مسجد کا داخلی دروازہ ہے، اس سے گزر کر آپ اندر تشریف لائیں۔ کوئی بھی کمرہ ہے اس کا ایک داخلی دروازہ ہوتا ہے، ایک گھر ہے اس کا ایک داخلی دروازہ ہوتا ہے۔ اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اللہ آپ سے راضی ہے، کلمہ شہادت اسلام کا داخلی دروازہ ہے۔ آج بھی اگر کسی کو آپ نے دعوت دے کر اسلام میں داخل کرنا ہو تو آپ اسے یہی سنائیں گے اور اس سے یہی پڑھوائیں گے کہ پڑھ لیجئے اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ اشہد شہادت ہے، اور ہم جب بچوں سے بھی سنتے ہیں اور بچوں کو کہلواتے ہیں تو بچے یاد اسی طرح کرتے ہیں اور بڑے ہونے تک یاد اسی طرح ہوتا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، عام سا لفظ ہے گواہی۔
اتنا عام سا لفظ ہے کہ میں اس کی مثال مختصر وقت میں یوں دینے چلا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو عدالت میں, جج کہے اگلی پیشی پر گواہ لانا. کیا لانا؟ بندہ چوڑا ہو جاتا ہے, یہ بھی کوئی کام ہے؟ لے آؤں گا, میرے بہت سارے گواہ ہیں. جب میں دسترخوان سجاتا ہوں اس پہ آ کر بیٹھتے ہیں, میرے گواہ ہیں. چائے کی پیالی پہ میرے گواہ ہیں, تاش کے پتوں پہ میرے گواہ ہیں, حکے پہ بیٹھتا ہوں تو میرے گواہ ہیں, کہیں ڈیرے پر دارے میں بیٹھتا ہوں تو میرے گواہ ہیں, کرکٹ کے میچ پہ میرے گواہ ہیں. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ لے آؤں گا. آئے دوستوں کے پاس, دوست پوچھیں آپ کا کیس تھا, اس کی تاریخ تھی, آج کیا بنا؟ بندہ کہے کچھ نہیں, بننا کیا تھا؟ جج نے کہا اگلی پیشی پر گواہ لانا. تو تم ہو نا میرے گواہ, تم جانتے ہو نا اس کیس میں سچا ہوں. وہ کہیں ہاں ہم جانتے ہیں تو اس کیس میں سچا ہے, میرے ساتھ چلو گے نا عدالت؟ تو وہ اگر کہیں ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں, عدالت میں تیرے ساتھ نہیں جاتے. چکوال والو آپ اسے سجن کہو گے؟ کھل کے بولیے تاکہ میں تمہید ختم کر دوں, تمہید میں جاؤں. آپ اسے سجن کہو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گئے. جہاں ضرورت تھی شہادت کی, وہاں سے پھر گیا. جہاں ضرورت تھی وہاں سے انکاری ہو گیا. یہاں تو ہے گواہ, دسترخوان میں سجاتا ہوں تو ہے گواہ, چائے کی پیالی رکھتا ہوں تو ہے گواہ, گپے لگاتا ہوں تو ہے گواہ, بازار میں ہے گواہ, اکٹھا کاروبار کرتا ہوں ہے گواہ. لیکن جہاں ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا, آپ اسے سجن نہیں کہو گے. قاضی مختصر جملوں میں آپ کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے. جہاں رب کی توحید پہ کوئی ڈاکہ مارے وہاں اس کی توحید کا گواہ بن, اسے ایمان کہتے ہیں. جہاں ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ مارے وہاں ختم نبوت کا چوکیدار بن, اسے ایمان کہتے ہیں. جہاں کوئی کسی صحابی پہ انگلی اٹھائے وہاں صحابہ کا دفاع کر, اسے ایمان کہتے ہیں. میں کی چھکے ہیں حضرت جی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ذرا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ. جہاں کوئی ڈاکہ مارے توحید پر وہاں گواہ بن. اور میں اگلے دنوں بھی میں نے ایک مثال عرض کی, میں عرض کرنے چلا ہوں چکوال والوں کے حوالے. حاتم طائی کا نواسا دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا, ادھر وہ آ کر بیٹھا, ادھر پیارے آقا کا نواسا حسین آ کر بیٹھ گیا. حسین ہی بولے, حسین ہی بولے, حسین آ کر بیٹھ گیا. حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے. میرا نانا ایسا سخی تھا, اس کا محل تھا, محل کے 8 دروازے تھے, اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے. ادھر سے آ کے لے لینا, یہ بند ہوا ادھر سے آ کر لے لینا, یہ بند ہوا ادھر سے آ کر لے لینا, یہ بند ہوا ادھر سے آ کر لے لینا. وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا. میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں, اس انداز سے بولیے جو نیا آیا بیٹھا ہے اس کے سینے میں بھی یہ باتیں پیوست ہو جائیں. اب حسین, اب یہاں شہادت کی ضرورت تھی نا, تو حسین کو کب کون بتائے کہ کہاں شہادت کی ضرورت ہوتی. اب حسین بولا. حسین فرماتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے, میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا. تیرے
تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والا بھی سو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو بھی اونگ آ سکتی ہے، کبھی یہ دروازے والا بھی کسی اور تقاضے کو جا سکتا ہے۔ اور جو میرے نانا نے دروازہ دکھایا تھا ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ بڑا ہے آ، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، جہاں ہے وہیں آ، اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر آمد دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو حد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ عقیدت توحید میں کوئی لچک دکھا جائے تو پھر بندہ ایمان میں نہیں رہتا، اور یہ مت سمجھے کہ ہم مومن ہیں نا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک مثال عرض کرنے چلا ہوں، علماء کرام مجھ سے صاحب ہو جائے تو اصلاح فرمائیے گا، طالب علم ہوں، ایمان سے بندہ خارج ہو جایا کرتا ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ میں اس کی مثال عرض کرنے چلا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو کلمے کیوں سنتے ہیں؟ وہ اس وقت سننا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ کبھی ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قوم نے پہلے کون سی کبھی بات کو سوچی؟ کبھی سوچا وہ کلمے نکاح کے وقت نہ سننا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیسے زندگی میں شب و روز میں لفظ بول جاتے ہیں، کام کر جاتے ہیں کہ کب ایمان سے خارج ہو گئے۔ اور نکاح کے وقت ایمان ضروری ہے، دونوں میں سے ایک کا ایمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال، چلو اگر یہ مثال سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ یہ بھی سنتے ہوں گے فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ جاری کر دیا، تو دے پیچھے نماز پڑھی ہے تیرا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو اس مسجد ٹر گئے تو تیرا نکاح، اصل میں وہ بتانا، میں یہ نہیں بتا رہا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے یا غلط کہتا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں فتویٰ دیا جاتا ہے، نکاح کیوں ٹوٹ گیا۔ عورتیں بھی کہتی ہیں نماز اس نے پڑھی، پڑھائی کسی اور نے، میرا کیا قصور تھا۔ وہ بات اصل میں یہ ہوتی ہے، بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے آپ نکل گئے، نکاح کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اور اصل میں یہ کلمے ہمارے اکابرین نے سننے نہیں شروع کیے تھے، یہ اس لیے بات شروع کی تھی کہ ایک دفعہ کہلوا دیا جائے تاکہ تجدید ایمان ہو جائے۔ لیکن وہ آگے چلتے چلتے شکل بدل جاتی ہے نا، اور اب حالت یہ ہوگی کہ نوجوان ایک دوسرے کو یوں یوں کرتے ہیں، 6 یاد کر لے، مولوی نے سننے وہ بدلتے بدلتے حالت یہاں تک پہنچ گئی۔ اصل میں وہ کہلوائے، کیوں کہلوایا جاتا ہے کہ ہمیں جیسے میں ایک دن ایک جگہ پہ نکاح پڑھانے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس دولے نے گانا باندھ رکھا ہے، تو میں نے کہا بیٹا جی یہ آپ ذرا گانا اتاریں، ہندوؤں سے نکل کے مسلمانوں میں آؤ تو نکاح پڑھاؤ۔ یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے جو تو آپ نے کر رکھی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید میں بات لمبی ہو جائے گی، عقیدہ توحید میں لچک آ جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ بولیے بولیے بولیے۔ پھر داڑھی پگڑی تسبیح تہجد نوافل صدقہ دیگیں کسی کام کی نہیں اگر توحید میں لچک۔ دوسری بات، ختم نبوت میں لچک آ جائے
فتنوں کا دور ہے جیسے حضرت قائصہ فرما رہے تھے. اگر ختم نبوت کے عقیدے میں لچک آ جائے, کوئی کہے میری حکمتیں ہیں, تو حکمتیں سنبھال, پھر بندہ مومن نہیں رہتا. میرے آقا آخری نبی ہے, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. بہت ساری دلائل ذہن میں آ رہے تھے, میں ایک صرف عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں, حجۃ الوداع کا موقع ہے, عرفات کا میدان ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم. سبحان اللہ. تسی سبحان اللہ کو میں اٹھ لینا پانی تو تہاڈی سبحان اللہ نہیں تو پیش کر دیاں گا. الیوم, بڑی توجہ سے سنیے گا, میں ثواب سمجھ کے سنا رہا ہوں, عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں. الیوم اکملت لکم. تسی کو کام کرو جی میں ماشاءاللہ سونا جا کام ہوا ہے, سٹیج سجے پورا ہو جائے کام تے انہوں کہندے نے مکمل. اویو کام اتنا سونا کر کے کرو, رنگ بھرو, پھر کسی نے بلا کے پوچھو میں کام کیتا ہے کہ ہو جے ہویا, او کہے یار اخیری کر دیتی, انہوں کہندے نے کامل. اور کامل جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اسے کہتے ہیں اکمل. کاش دو بندے اور کہہ دیں سبحان اللہ, تو میں پھر انہوں نے شعر بھی سنا دوں, لیکن انہوں کہتے ہیں مکمل نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے, کامل نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے. اور معنی کردہ اکمل انہوں کہندن, کامل انہوں کہندن. پنجابی سمجھ آ جائے گی. کامل انہوں کہندن جنہوں سمجھ آئے وہ بخیل نہ بڑھنا. کامل انہوں کہندن جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ اودے وچ کوئی شے نہیں پائی جا سکے. اللہ فرمانے نے سونیا الیوم اکملت لکم دینکم. دین کامل ہے, ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو, ادھے وچ نہ کوئی شے پا سکدے ہو. اسلام کامل ہے, نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو, نہ کوئی شے پا سکدے ہو. شریعت کامل ہے, نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو, نہ کوئی شے پا سکدے ہو. قرآن کامل ہے, ادھے وچوں نہ کوئی لفظ کٹ سکدے ہو, نہ کوئی نواں وچ پا سکدے ہو. سونے دا کلمہ کامل ہے, اس کلمے وچوں نہ کوئی لفظ کٹ سکتے ہو, نہ کوئی نواں جملہ پا سکتے ہو. اذان کامل ہے, نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو. جماعت پیغمبر میرے محبوب دی جماعت, جماعت صحابہ کامل ہے, نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کٹ سکتے ہو, نہ کسی غیر نو صحابی بڑا. دین کامل ہے, بولیے بولیے بولیے, اکمل ہے, کامل ہے, اکمل ہے, نہ وچوں کوئی شے کٹ سکدے ہو, نہ کوئی نویں شے خواہ او کوئی بھی ہوئے. میرے ہی مولوی آکھن وے سجدے وچ سورہ یاسین پڑھیا کرو, پڑھو گے. میرا ہی مولوی آکھے یا میں ہی کہاں بھئی سورہ فاتحہ تو بعد اتھے درود پڑھیا کرو, پڑھو گے. کیوں تسی درود دے منکر ہو؟ کیا نہیں رہے کہ درود نہیں پڑھا گے؟ سورہ یاسین دے منکر ہو, درود دے منن والے ہیں, اس ملاوٹ دے منکر. یاسین دے منن والے ہیں, اس ملاوٹ دے منکر. آذان دے منن والے ہیں, ملاوٹ دے منکر. کلمے دے منن والے ہیں, ملاوٹ دے منکر. دین کامل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. کیوں؟ میرے آقا آخری نبی نے, میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں. اس آیت کے اندر 4 کم نے, کم. الیوم اکملت لکم دینا, دین رب دا. اللہ فرماندے نے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کدھر؟ بڑا لطف والا جملہ ہے, یقین جانو آل ذوق کو لطف آئے گا.
دین رب دا ہے. اللہ فرماندے نے میرا دین ہے میرے کول ہے میرا دین ہے جدوں میں محبوب نو دے دتا ہن محبوب دا ہے. اس واسطے کدی مکی ہے کدی مدنی ہے. اللہ تے مکی مدنی نہیں نا اے ہن کدی مکی ہے. دین اللہ دا دے دیتا محبوب نو محبوب دے. لیکن اس موقع تے میں تے طالب علم علماء تو پوچھو اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم. سونیا دین تنو دے دیتا لیکن اے ہن جڑے تیرے سامنے عرفات دے میدان وچ کھلوتے نے نا انہاں نو کہہ دین تہاڈا. ہائے 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 الیوم اکملت لکم دینکم. انہاں نو کہتی تے میں یہ جملہ بولنا چاہنا جنہ دا دین ہے او آپ دین وچ نہیں. جنہ دا دین ہے او خود دین وچ نہیں ہے. بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے عالم یا صحابہ کا میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے گی ساتھ صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق جا صحابہ کا. آپ کو سلامت رکھے. سرکال ماہر میں تو ماشاءاللہ جوان اور بوڑھے برابر. سبحان اللہ. آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو آباد رکھے. اور یہ حضرت قائی صاحب کا لگایا ہوا پودا اب تناور درخت ہے اور اس کی شاخیں انشاءاللہ پورے ملک میں پھیل رہی ہیں انشاءاللہ پھیلیں گی. صحابہ حق ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب صحابہ کو کہیے دین آپ کا اور میں یہ دین لے کر پھر صحابہ پہنچے ہیں ہر خطے میں. صحابہ پہنچے ہیں پوری دھرتی پر. اور مجھے یہ ہے اکابرین نے سکھایا ہے کہ آج ہم تک یہ دین ہے قرآن ہے صحابہ نے پہنچایا ہے. یہ مسجد آپ نے بنائی جب بنائی مجھے یقین ہے کہا گیا ہوگا آپ کو بتایا گیا ہوگا یہ جب تک اس میں عبادت ہوگی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ کسی بچے کو عالم بنا جائیں حافظ بنا جائیں بتایا جاتا ہے جب تک وہ پڑھتا رہے گا پڑھاتا رہے گا آپ کو ثواب ہوگا. پانی کا انتظام کر جائیں صدقہ جاریہ ہے ثواب ملتا. میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں پوری امت آج نماز پڑھے روزہ رکھے حج ادا کرے زکوٰۃ دے عمرہ ادا کرے نوافل پڑھے تہجد پڑھے داڑھی رکھے پگڑی پہنے تسبیح رولے. پوری امت جو کام کرے نیکی کا پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا. سارے صحابہ کا ثواب کسے ملتا ہے ابو بکر کو ملتا ہے. ایک اور مثال عرض کر کے بات کا رخ لے رہا ہوں ایک خوبصورت بات کی طرف. جناب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا تو والدین 0 سائز کا لباس لاتے ہیں. اسے اس وقت آتا ہی یہی ہے. بچہ جب 5 سال کا ہوتا ہے تب 0 سائز کا لباس نہیں آئے گا. 8 سال کا ہوگا تب 5 سال والا بھی نہیں آئے گا. 12 سال کا ہوگا تب 8 سال والا بھی نہیں آئے گا. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ جائے. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. وہ 50 سال کا ہو گیا تب بھی یہی رہے گا. 60 سال کا ہو گیا تب بھی. اللہ نے اس کائنات کو بنایا. توجہ ہے میری جان توجہ ہے. میں جلدی میں بھی ہوں اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور کھانا بھی نہیں اور ناشتہ بھی نہیں. اصل میں جب نیند مکمل نہ ہونا تو معدے کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے. توجہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا. جب بنایا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی جناب آدم لے کر.
کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح ایک نئی شریعت لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے، جناب موسیٰ ایک نیا لباس لے کر آئے، جناب عیسیٰ ایک نیا لباس لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ اور میں سمجھانے کی غرض سے، تنقید کا انداز میرا آج تک نہ رہا ہے اور اللہ کرے نہ رہے، میں سمجھانے کی غرض سے اور نئے آنے والے کے ضمیر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ لباس جو میرے آقا لے کر آئے، وہ لباس شریعت جو میرے آقا لے کر آئے، اسے آج 14 صدیاں بعد میں پہنوں تو مومن بنتا ہوں، آپ پہنیں تو مومن بنتے ہیں۔ وہ لباس اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، وہ لباس جو میرے آقا لے کر آئے، اسے آج آپ کا پیر، آپ کا مرشد، آپ کا استاد، آپ کا خطیب، آپ کا معلم، آپ کا مدرس آپ کو پہنائے تو آپ متقی بنتے ہو، آپ مومن بنتے ہو، آپ پرہیزگار کہلاتے ہو۔ ارے قاضی کہہ رہا ہے وہ لباس آقا اپنے ہاتھوں سے جنہیں پہنائے وہ صحابہ بنتے ہیں۔ تو آج وہ لباس پہنے تو تو متقی بنتا ہے، اور جنہیں وہ لباس حضور پہنائے۔ ماں بڑیاں چاواں نال اپنے پتر نو عید والے دہاڑے نواں لباس پوائے، سجائے، سنوارے، سرما پائے، تے تو کہے تیرا پتر سجیا نہیں، تے کھلومی پھر اتھے ہی۔ میری گل نہیں سمجھ آ رہی؟ ماں اپنے پتر نو سجائے، سنوارے، نواں لباس پوائے، کسی شادی تے، کسی موقع تے، عید تے تو کہے تیرا پتر نہیں سجیا، تے کھلومی پھر اتھے ہی۔ حضور بڑی چاہتوں سے صداقت کا لباس پہنائے ابو بکر کو، تے تو کبھی سجیا نہیں۔ حضور عدالت کا لباس پہنائے عمر کو، تے تو کبھی سجیا نہیں۔ ہاں آقا نے خود پہنایا ہے۔ میں مثال عرض کرنے چلا ہوں، پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل امین ساتھ ہیں، فرماتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا میں یوں گیا تھا، میں نے یہ دیکھا، مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ اور یہی ہوا، پیارے آقا تشریف لائے، سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے جناب ابو بکر، بڑی توجہ، سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے، حضرت ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، نگاہیں جھکائے ہوئے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، سبحان اللہ کہہ دو یار، کہہ دو، خوش ہو کے کہہ دو۔ جبریل آئے تھے، یوں آمنے سامنے بیٹھے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ۔ میں ایک جملہ تاریخ خدام اہل سنت والوں کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ، مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ، جنت سے انوارات لایا تھا جبریل، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ، پھر یوں اوپر ہاتھ لگایا، وہ ایسے بند ہوا جیسے چاک ہوا ہی نہیں، صدقت یا رسول اللہ، براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ، بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ، نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، براق چلی، صدقت یا رسول اللہ، پہلا آسمان، چوتھا آسمان، ساتواں آسمان، صدقت یا رسول اللہ، سدرہ، صدقت یا رسول اللہ، جبریل رک گئے، صدقت یا رسول اللہ، میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، میں نے جنت کو دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، جہنم کو دیکھا، صدقت یا رسول اللہ۔ جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر بولے، کیوں بولے؟ اس لیے کہ باہر ابو جہل تالیاں بجا رہا تھا اور اب یہاں شہادت کا وقت تھا۔
وہ جسے میری تمہید یاد ہو. اب یہاں شہادت کی ضرورت تھی, اب یہاں گواہی کی ضرورت تھی, تو اب ابو بکر بولے, اب نگاہیں اٹھائیں اور نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں اشہدو اشہدو انک نبی حق, اشہدو انک نبی حق. اب پیارے آقا کا جواب سنیے. جیسے ہی پیارے آقا نے سنا نا کہ ابو بکر کہہ رہا اشہدو انک نبی حق, پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق حق. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج ان شخصیات کا نام لے کر کوئی یہ کہے او اقتدار کی غرض تھی, اقتدار کے لیے یوں کر رہے تھے. میں سمجھانے کی غرض سے ایک بات عرض کر, جب حضرت ابو بکر وصال کا وقت قریب آیا, دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا حضرت ابو بکر کا, حضرت ابو بکر حضرت عثمان کو بلاتے ہیں, عثمان آئیے, میں اپنے بعد خلافت کے لیے نام تجویز کرنا چاہتا ہوں. بٹھایا حضرت عثمان کو اپنے پاس, لکھی. اب حضرت ابو بکر بولے میرے بعد خلیفہ. یہاں تک جملہ لکھا تھا کہ حضرت ابو بکر پر غشی آ گئی, نیند کی آغوش میں چلے گئے. حضرت عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا میرے بعد خلیفہ عمر. ورک رکھا, اٹھ کر چلے گئے. حضرت ابو بکر بیدار ہوئے, بلایا حضرت عثمان کو. حضرت عثمان لکھتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا, لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا. بلایا گیا حضرت عمر کو, حضرت عمر کو بلایا, آئیے آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے اس کی حاجت نہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں. حضرت ابوبکر کا جواب سنیے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتہ ہے تجھے ضرورت نہیں. سرکار مارے والے ہو تھوڑا جا خوش کر دے ہو. حضرت عمر یہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تجھے خلافت کی ضرورت نہیں, لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے. میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا, خلافت کو عمر دے کے جا رہا. عمر عدالت میں تیرا نام رہے گا, تیرے نام سے زندہ اسلام رہے گا. شان عمر فاروق خلافت راشدہ. میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا, خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں. گویا کہہ رہے ہوں گے جناب ابو بکر خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں. میرے خیال میں جا رہا ہوں, خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں. اب حضرت ابو بکر آئے صحابہ کی مجلس میں, صحابہ بیٹھے ہیں, تابعین بیٹھے ہیں. حضرت ابوبکر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے, وہ ورق ہاتھوں میں تھاما. میرے بعد اسے کھولا جائے گا, لیکن ایک بات تو بتاؤ, اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے منظور ہے تمہیں؟ یوں ہاتھوں میں پکڑی پرچی. اس پر جس کا میں نے نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں. لا, کون ہے؟ دیکھا تو جناب علی. کون؟ محبت سے جناب علی. علی آپ کو کیا ہوا؟ یوں ہاتھوں میں پکڑ کے. اس پر میں نے اس کا نام تجویز کیا منظور ہے؟ نہیں. آپ کو علی کیا ہوا؟ علی آپ کو. حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر, اس ورق پر خلافت کے لیے اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا.
جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ صحابہ پہ کوئی انگلی اٹھائے تو تب مومن نہیں رہتا، پھر داڑھی پگڑی تسبیح کسی کام کی نہیں۔ او بولیے، او قاضی والوں بولو، کوئی صحابہ پہ انگلی اٹھائے تو تب مومن نہیں رہتا۔ آل بیت کی